حرین کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ زاویار جو ڈاکٹر سے تمام ہدایات لیتے بڑی احتیاط کے ساتھ حرین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اسے گاڑی تک سہارا دے کر لے کر آیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ ڈرائیو کرتے ہوئے زاویار نے کئی بار شیشے سے حرین کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی اداسی، آنکھوں میں نمی زاویار کو اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ سوچنے لگا، میرے بس میں ہوتا حرین تو تمہاری ان آنکھوں کو کبھی اداس نہ ہونے دیتا، مگر کچھ بھی تو نہیں میرے بس میں رہا۔ ابھی وہ لوگ گھر پہنچے ہی تھے، سامنے نور کی طبیعت خراب دیکھ کر زاویار بھاگتے ہوئے نور کے قریب گیا۔ وہ جس کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اسے خون کی الٹیاں آنے لگی۔ خون کی الٹی دیکھ کر سب لوگ سکتے میں تھے، کیونکہ نور کی کیفیت بتا رہی تھی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زاویار حرین کو گھر چھوڑ کر اب نور کو ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا۔ سمینہ بیگم گھر پہ رکی، رخشندہ بیگم، افتخار صاحب نور کے ساتھ ہاسپٹل جا رہے تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے تقریباً نور راستے میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ہاسپٹل میں لے کر گئے اسے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ آج زاویار نے اپنے والدین کو یہ بتایا تھا کہ جو اس نے چند دن پہلے نور کی رپورٹس کروائی تھی اس میں نور کو کینسر بتایا گیا تھا، اور کینسر کی لاسٹ سٹیج بتائی گئی ہے۔ پورے جسم میں نور کو کینسر پھیل چکا ہے اور شاید اس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ رخشندہ بیگم تو دہاڑے مار کر روتی ہوئی ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ نور کے والدین بھی آ چکے تھے۔ نفیسہ بیگم کہنے لگی، میری بیٹی کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے۔ زاویار، جانتے ہو تم سے شادی کرنے کے بعد نور ہر وقت خوش رہتی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی تمہیں پا کر میں بتا نہیں سکتی۔ پھر اللہ نے جب تم دونوں کو بیٹا دیا تو نور تو ایسے سمجھتی تھی کہ اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، مگر کون جانتا تھا زندگی مکمل تو اس کی ہو چکی ہے، مگر ہمارے ساتھ نہیں۔ اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ نفیسہ بیگم پر تو جیسے ہذیانی سی کیفیت تھی۔ وہ باتیں کرتی ہوئی وہیں زمین بوس ہو کر رونے لگی۔ ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی، آپ کے مریض کی کنڈیشن جو ہے اس پر اب علاج کا کوئی فائدہ نہیں، آپ لوگ مل سکتے ہیں، باقی جو اللہ کو بہتر لگے۔ سب لوگ جلدی سے نور کے پاس کمرے میں گئے۔ نور زاویار کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زاویار نے جلدی سے آگے جا کر نور کا ہاتھ تھاما، کہنے لگا، نور، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیا پتہ اللہ کوئی معجزہ کر دے۔ نور روتے ہوئے مسکرائی، کہنے لگی، زاویار، میری آپ سے التجا ہے، میرے ہادی کو میری کمی محسوس مت ہونے دیجیے گا، اور آپ کو پورا حق ہے اپنی زندگی کو جینے کا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اور اس 1 سال میں جس قدر آپ نے مجھے خوشیاں دی ہیں، ان خوشیوں نے میری موت کے لمحے کو آسان کر دیا۔ نور کی باتیں سب کے دلوں کو جی رہی تھی۔ باتیں کرتے ہی نور کا سانس اکھڑنے لگا۔ سب لوگ بے بس کھڑے تھے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے تھے۔ اچانک نور کی سانسیں تیز ہوئی، وہ ایسے ہانپتے ہوئے سانس لے رہی تھی۔ زاویار نور کے ہاتھ کو تھامے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہنے لگا، نور، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم نے میرے ہر ادھورے پن کو ختم کیا، اور آج یوں مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو۔ ہمارا ہادی جب تمہارے بارے میں بڑا ہو کر پوچھے گا کیا جواب دوں گا؟ زاویار بھی اس وقت زاروں کی تھار ہو رہا تھا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے نور اس دنیا کو خیر بات کہہ کر کوچ کر چکی تھی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ زاویار اسے ہلاتے ہوئے نور نور کہہ کر پکارا تھا۔ نور کی والدہ تو جیسے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ جوان موت کا صدمہ پورے گھر کو، دونوں خاندانوں کو توڑ کر بکھیر گیا تھا۔ نور کو گھر لے کر گئے، دنیا کے رسم و رواج پورے ہوئے، کفن دفن کیا گیا۔ گھر میں ہر طرف سوگ کا سما تھا، اور ہادی کے رونے کی آوازیں سب کے دلوں کو چیر رہی تھی۔ وہ معصوم 15 دن کا بچہ جس سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا، اس کے رونے میں سب کو عجیب ہی درد محسوس ہوتا۔ زاویار کی زندگی ڈسٹرب ہو کر رکھی تھی، اور ہادی
ماں کی گود کے لیے تڑپ رہا تھا۔ نور کی تدفین ہو چکی، مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے، جب حورین کہنے لگی امی کیا میری بیٹی ابھی تک صحت یاب نہیں ہوئی؟ میں نے ابھی تک اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، کہیں آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ اور عمیر، ان لوگوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ سب لوگ لاؤنج میں ہی موجود تھے جب رخشندہ بیگم روتے ہوئے کہنے لگی پتہ نہیں کس کی نظر ہمارے گھر کو کھا گئی، اچانک ایک ساتھ اتنی آزمائشیں، پتہ نہیں کیوں اللہ نے ہمارے صبر کو اتنا آزمانا چاہا۔ افتخار صاحب نے رخشندہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی بے شک اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، صبر سے کام لو، ان غموں نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ مگر حورین کا وہی سوال کہ اس کی بیٹی کہاں ہے؟ سمینہ بیگم نے ایک سوالیہ نظر سامنے بیٹھی زاویار کی طرف دیکھا، جو ہادی کو گود میں لیے اس کے سر کو سہلا رہا تھا۔ زاویار بھی تو دکھوں کی آڑ میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ زاویار کہنے لگا پھپھو، مجھے لگ رہا ہے کہ اب حورین کو سب سچ بتا دینا چاہیے، مزید کب تک ہم اسے دھوکے میں رکھیں گے؟ زاویار کی بات پر حورین کے اندر بھی کہرام مچ گیا۔ زاویار بھائی، کون سی حقیقت؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں نے ابھی تک اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا، کہاں ہے وہ؟ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ سمینہ بیگم نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا، کہنے لگی حورین، اللہ کے کچھ کاموں میں مصلحت ہوتی ہے، ایک بار پھر سے قسمت نے وہی سب کچھ دہرانا چاہا جو میرے ساتھ ہوا تھا، وہی قسمت تمہاری اللہ نے لکھ دی۔ جانتی ہو، جب ہاسپٹل میں تم گئی تھی، تمہارا بلڈ پریشر شوٹ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کے لیے یہ چننا تھا کہ ماں کی جان کو بچائیں یا بیٹی کو، اس لیے دونوں میں سے وہ ایک کو ہی بچا پائے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں بہت کوشش کی مگر تمہاری بیٹی بچ نہیں پائی۔ حورین پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی زاویار کی طرف دیکھتی، کبھی اپنی ماں کی طرف، بولی تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے دل میں امید تھی۔ امی کیوں کیا ایسا؟ امی کیسی تھی میری بیٹی دکھنے میں؟ اور میں عمیر کی امی، وہ سب لوگ؟ زاویار کہنے لگا اس بے حس انسان کو شاید تم ہم سے بہتر جانتی ہو، تم نے آج تک جو ہم سے چھپایا وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ عمیر جتنا گھٹیا اور بے غیرت انسان شاید ہی کوئی ہوگا، اور شاید وہ بیٹی جیسی رحمت کے قابل ہی نہیں تھا، تبھی تو اللہ نے اسے ایک بیٹی کے باپ کا درجہ ہی نہیں دیا۔ جانتی ہو بیٹی کا سنتے اس نے کیا کہا تھا؟ وہ طلاق کے پیپرز بھجوا دے گا۔ حورین اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے کہنے لگی امی، ایک پل میں ہی سب کچھ برباد ہو گیا میرا، کیا میں بھی آپ کی طرح ساری عمر روتی رہوں گی؟ افتخار صاحب نے اٹھ کر حورین کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے میں ابھی زندہ ہوں، تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ حورین کہنے لگی ماموں جان دیکھے نا، ایک تو اللہ نے مجھ سے میری اولاد چھین لی، اوپر سے عمیر، کیا اسے ذرا احساس نہیں؟ کاش اللہ اگر مجھے بیٹا دے دیتا تو سب ٹھیک رہتا۔ وہ بھی پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو یوں روتے دیکھ کر سمینہ بیگم کا دل بھی کٹ رہا تھا۔ خیر کسی کے بس میں کچھ نہیں تھا، وہ لوگ یوں ہی اداس چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے جب ملازمہ ایک خاکی لفافہ لے کر اندر آئی اور آ کر اس نے حورین کی طرف کیا، کہنے لگی حورین باجی، یہ آپ کے نام پر باہر دروازے پر کوئی دے کر گیا۔ ابھی جس بات کا تذکرہ ہوا تھا سب کو یقین تھا کہ اس کے اندر عمیر کی طرف سے طلاق نامہ ہی ہوگا۔ حورین میں ہمت نہیں تھی کھولنے کی۔ زاویار ہادی کو رخشندہ بیگم کی گود میں ڈال دے، اس نے حورین کے ہاتھ سے وہ لفافہ کھولا، مطمئن چہرے کے ساتھ کہنے لگا چلیں شکر ہے، ساری زندگی رونے سے اللہ نے جلد ہی جان چھڑوا دی، اگر وہ نہ بھی طلاق بھیجتا تو میں اسے کہہ چکا تھا کہ ہم لوگ خود خلا کے پیپرز بھیج دیں گے۔ حورین رونے لگی، کہنے لگی امی کیا میں بھی ساری زندگی آپ کی طرح طلاق کا دبا ماتھے پر لیے پھروں گی؟ افتخار صاحب بولے اللہ بہتر کرے گا۔ کچھ دن تو گھر میں سوگ کا سما تھا، نور کی موت نے سب کو توڑ کے رکھ دیا تھا، ہر کوئی چپ چپ اپنی زندگی جینے میں مصروف، نہ گھر میں کوئی خوشی تھی نہ کوئی رونق، سب کے چہرے اداس مرجھائے۔ آج نور کو 1 مہینہ ہونے والا تھا، اور اس 1 مہینے میں زاویار مکمل طور پر
اجڑی سی حالت لیے پھرتا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب وہ اپنے ہی گھر کے لان میں باہر ٹہل رہا تھا، جیسے اس کے ٹہلنے میں کوئی بے چینی ہو، کوئی اداسی ہو۔ افتخار صاحب کی نظر جب اپنے بیٹے پر پڑی، اکلوتا بیٹا ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا، جس قدر ٹوٹ کے بکھر گیا تھا نور کی وفات کے بعد، ابھی تک زاویہ آفس نہیں گیا تھا۔ اس نے جیسے جینا ہی چھوڑ دیا، خود کو کمرے کی حد تک بند کر لیا تھا۔ افتخار صاحب کمرے میں آئے۔ رخشندہ بیگم ہادی کو سلا رہی تھی۔ جیسے افتخار صاحب کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا، اور وہ خود جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ کہنے لگی شکر ہے آپ کچھ بولے نہیں، اتنی مشکل سے میں نے ہادی کو سلایا، آج تو وہ رو رو کر ہلکان ہو گیا تھا۔ اور سچ پوچھے افتخار صاحب، میرا دل کٹتا ہے اس معصوم کو روتے دیکھ کر، وہ ماں کی گود کے لیے تڑپتا ہے ہر وقت۔ افتخار صاحب نے رخشندہ بیگم کو اپنے بازو میں لیا۔ کہنے لگے یہ دیکھو سامنے، زاویار کی طرف اشارہ کیا۔ رخشندہ بیگم کا دھیان زاویار کی طرف کیا۔ کہنے لگے ہمارا بیٹا ایسا تو نہیں تھا، اب ایسا ہے کہ جیسے اس گھر میں صرف زندہ لاشیں پھیر رہی۔ ہمیں اپنا بڑا پن ہونے کا استعمال کرنا ہے، اپنے بچوں کو زندگی کی طرف واپس لے کر آنا ہے۔ رخشندہ بیگم کہنے لگی نور کی وفات نے تو ہمیں توڑ کے رکھ دیا، اس کا یوں اچانک چلے جانا ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس یہ زندگی عارضی سے گزار ہے، مگر ہادی کی دیکھ بھال کرنا بھی میرے بس میں نہیں رہا۔ میں نے تو اپنے بیٹے کی شادی کی تھی کہ میرے گھر میں خوشیاں آئیں گی، مگر خوشیاں ہمیں راس نہیں آئیں۔ رخشندہ بیگم رونے لگی۔ افتخار صاحب نے انہیں کندھوں سے پکڑا، حوصلہ دیتے کہنے لگے ہمیں مضبوط ہونا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ 1 مہینے سے میں اکیلا آفس میں سنبھال رہا ہوں، اور یہ سب میرے بھی بس میں نہیں رہا۔ زاویہ نے جب سے آفس سنبھالا تھا مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، اور اب وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہا۔ ہمیں اس سچویشن سے اسے باہر نکالنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم زاویہ کی دوسری شادی کر دیں۔ رخشندہ بیگم متجسس سی نگاہوں سے افتخار صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، کیا ہمارا یہ فیصلہ زاویہ مانے گا؟ کہنے لگے وہ ضرور مانے گا، ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، مگر ہادی کی خاطر ضرور مانے گا۔ رخشندہ بیگم کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی۔ افتخار صاحب بولے کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگی افتخار صاحب کیا پتا نئی آنے والی لڑکی ہادی کو پیار دے یا نہ، اور جو بھی لڑکی آئے گی اس کے دل میں ارمان ہوں گے، کیا پتا وہ زاویہ کی اولاد کو گود لینے سے، قبول کرنے سے ہی انکار کر دے۔ کہیں ہمارا یہ فیصلہ زاویہ کی زندگی کو مزید مشکل نہ بنا دے۔ رخشندہ بیگم کی بات نے افتخار صاحب کو بھی سوچ میں ڈال دیا۔ لیکن بات تو صحیح ہے تمہاری۔ وہ دونوں باتیں کرتے اپنے کمرے میں گئے۔ زاویہ بھی اندر آتے ہوئے ہادی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ اکٹھے تھے۔ رخشندہ بیگم بات کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگی زاویہ بیٹا، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، اور اپنی حالت دیکھو، تمہیں دیکھ کر ہمارا کلیجہ کٹتا ہے۔ ہمیں ہمارا وہی زاویہ چاہیے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب ہمارا وقت آیا تو ہم لوگوں نے بھی چلے جانا ہے۔ مگر رخشندہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ زاویہ کہنے لگا پلیز ماما یوں مت روئیں۔ وہ انہیں حوصلہ دینے لگا۔ افتخار صاحب کہنے لگے بیٹا، ہماری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے۔ 1 مہینے سے تم آفس نہیں آئے، میری ساری زندگی کی محنت یوں رائگاں جا رہی ہے۔ تم نے خود کو بالکل ہی ہر چیز سے بیگانہ کر لیا۔ بیٹا نہ تم آفس آتے ہو، نہ تم اپنا خیال رکھتے ہو، نہ وقت پر کھاتے ہو نہ پیتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ حالت دیکھ کر تمہارے ماں باپ سکون میں ہوں گے؟ دن رات تمہاری ماں روتی ہے، میرا دل روتا ہے بیٹا۔ آفس میں تمہاری کرسی خالی دیکھ کر تمہیں اب زندگی کی طرف واپس آنا ہوگا۔ بولا بابا میں ہادی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگے اسی لیے میں نے اور تمہاری ماں نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ اپنے والد کی طرف متوجہ ہوا۔ بولا بابا کیسا فیصلہ؟ کہنے لگی تمہاری دوسری شادی کا سن کر زاویہ کے ہاتھ سے کھانا وہیں چھوٹ گیا۔ بولا بابا پلیز مجھ میں ہمت نہیں ہے، اور میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ آپ کو اعتراض ہے میں آفس نہیں آتا، میں آج سے ہی آفس آؤں گا، سب کچھ سنبھال لوں گا، مگر مجھ سے شادی کا مت کہے۔
نور کے یوں اچانک چھوڑ جانے پر میرا ہر چیز سے اعتماد سا اٹھ گیا۔ بولے کسی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اگر اللہ نے تم دونوں کا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا تو اتنا ہی ہے۔ اللہ نے تمہیں پورا حق دیا ہے اپنی زندگی کو جینے کا، یوں اس طرح نا امیدی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بولا فی الحال بابا میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ سمینہ بیگم بھی وہیں پر موجود تھی اور حورین بھی ان کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ حورین کا اداس چہرہ آج رخشندہ بیگم کے دل میں ایک احساس بیدار کر گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ حورین زاویار کی محبت تھی۔ انہیں وہ وقت یاد آیا جب زاویار نے حورین کے لیے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا، مگر تب وہ نور کے لیے راضی تھی۔ سوچنے لگی کہ حورین کو طلاق ہوئی ہے اور اپنی بیٹی کو کھونے کا غم ہے، اس کے اندر ممتا ہے حورین کے اندر۔ وہ اپنے ذہن میں جیسے سوچوں کا جال بنتے جا رہی تھی۔ سوچنے لگی اگر میں حورین کی بات زاویار کے لیے کروں تو مجھے امید ہے زاویار زندگی کی طرف واپس لوٹے گا، اور حورین بھی اچھی لڑکی ہے، ہادی کو ماں کا پیار بھی ملے گا۔ نہ جانے باہر سے آنے والی لڑکی کیسی ہو۔ ناشتے سے فارغ ہو کر رخشندہ بیگم اپنے کمرے میں گئی۔ افتخار صاحب کو بلایا۔ انہوں نے اپنے دل کی ساری بات افتخار صاحب کے آگے رکھی۔ بیگم کی بات پر افتخار صاحب دلی طور پر خوش ہوئے۔ کہنے لگے جانتی ہو، جب میں نے تم سے زاویار کی شادی کا ذکر کیا تھا تو میرے دل میں بھی حورین ہی تھی۔ معصوم بچی ہے، اپنی عمر سے زیادہ وہ دکھ اور پریشانیاں جھیل چکی ہے۔ اب وقت ہے کہ اسے بھی سکون کی گھڑیاں نصیب ہو، اس کے بدلے اللہ ہمارے زاویار کو بھی خوشیاں دے گا۔ تب رخشندہ بیگم نے کہا جانتے ہیں ہمارا زاویار حورین سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے تب بتایا جب نور کے ساتھ اس کا رشتہ میں نے طے کر دیا تھا، اور اب میری نظر میں یہ ہمارا فیصلہ زاویار کو زندگی کی طرف لوٹ لائے گا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ سمینہ بیگم سے بھی بات کی۔ سمینہ بیگم کے لیے یہ بات بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ زاویار جیسا نیک لڑکا حورین کی زندگی میں اگر آ جائے گا تو ان کی بیٹی کے پرانے زخم بھی بھر جائیں گے۔ سمینہ بیگم کہنے لگی بھائی صاحب، بھابھی، یہ تو احسان ہوگا مجھ پر اور حورین پر، ورنہ نہ جانے یوں ہی حورین ساری زندگی اپنی ماں کی طرح کاٹ دے گی، اور ہادی سے تو وہ ویسے ہی بہت اٹیچ ہو چکی ہے۔ اور سچ پوچھے ہادی کی موجودگی نے حورین کو اپنی بیٹی کے غم بھلانے میں مدد دی ہے۔ ہر وقت وہ ہادی کو گود میں لیے پھرتی ہے۔ اس وقت بھی حورین ہادی کو لیے سامنے صوفے پر بیٹھی اس کی مالش کر رہی تھی، اور ہادی جیسے بہت خوش ہو۔ ان دونوں کے اٹیچمنٹ دیکھ کر ان بڑوں کو اپنے فیصلے پر فخر سا ہونے لگا۔ سمینہ بیگم کہنے لگی ابھی عفیفہ کی طلاق کو 1 مہینہ ہوا ہے، اس کی عدت مکمل ہو جائے اس کے بعد ہی اس کی زاویار سے شادی ہوگی۔ رخشندہ بیگم بولی جی جانتی ہوں، تب تک ہم زاویار سے بھی کوئی بات نہیں کریں گے، وہ خود کو تھوڑا سنبھالیں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ عفیفہ کی عدت پوری ہوئی، زاویار آفس سے گھر آیا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، سب لوگ شاید خفیہ طور پر ہی اس نکاح کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی عدت پورے ہوئے بھی کافی دن گزر چکے تھے۔ زاویہ نے گھر میں داخل ہوتے اپنی ماں کو آواز دی، بابا کو دی، کسی کی آواز نہ آئی۔ جب اسے سناٹے میں ہادی کی کلکاریوں کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً سے ہادی کی آواز کی جانب لپکا۔ وہ حورین کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ سامنے حورین بنا دوپٹے کے بچوں کی طرح ہادی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ کبھی اسے اپنی پیٹ پر لٹا رہی تھی، کبھی اسے بیڈ پر اس کے اوپر جھک کر اسے گدگدا رہی تھی، اور ہادی کھل کھلا کر ہنس رہا تھا۔ اب کی بار ہادی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حورین کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا، اور حورین مارے درد کے کہنے لگی ہادی تم کتنے بدماش ہو گئے، دیکھو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے ساتھ ناراض ہو جاؤں گی۔ حورین کو اس کے ساتھ اتنی مخلصی سے کھیلتے اور ہادی کو بھی اس کے ساتھ خوش دیکھ کر زاویار کو دلی طور پر تسکین ملی تھی۔ وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے واپس اپنے کمرے کی طرف گیا۔ چینج کر کے نیچے آیا تب تک رخشندہ بیگم اور باقی سب لوگ بھی آ چکے تھے، ہاتھوں میں شاپنگ کے بیگ پکڑے۔ زاویار نیچے آیا، کہنے لگا ماما خیریت ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کس چیز کی شاپنگ چل رہی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، بتایا تو تھا تمہیں تمہاری شادی کریں گے، اب یوں تو بیٹا
تمہیں ساری زندگی اکیلا نہیں دیکھ سکتے نا؟ زاویار کا چہرہ سنجیدہ سا ہوا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا ماما، آپ سے کہا بھی تھا۔ افتخار صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، بھائی برخوردار، بہت کر لی تم نے اپنی من مانی، اور بہت کر لیا ہم نے تمہارا انتظار۔ 6 ماہ گزر چکے ہیں، تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس سب میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، نہ کسی کا کوئی اختیار ہے۔ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ بولا مگر کس سے شادی؟ کہنے لگے لڑکی بھی ہم نے دیکھ لی ہے۔ بولا کون ہے وہ لڑکی، اور کیا وہ ہادی کو اپنائے گی؟ رخشندہ بیگم نے سمینہ بیگم کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کہنے لگا ماما، ضروری تو نہیں ہے کہ جس لڑکی سے آپ میری شادی کریں وہ میرے بچے کو بھی اپنائے، اور اگر کسی لڑکی نے ایسا کیا کہ وہ ہادی کو اپنانے سے انکار کرے گی تو میں ابھی سے بتا رہا ہوں، میں اسی وقت نکاح سے انکار کر دوں گا۔ رخشندہ بیگم بولی، زاویار بیٹا، ہم پر بھروسہ رکھو، جو کچھ کر رہے ہیں سوچ سمجھ کر کریں، اور تمہاری خوشی دیکھ کر ہی کریں گے۔ وہ طنزیہ سا مسکرایا، بولا میری خوشی۔ نکاح کی تمام تر تیاریاں ہو چکی تھی۔ 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا، پتہ بھی نہ چلا۔ گھر میں ہی کچھ مہمانوں کی موجودگی میں زاویار کا نکاح تھا۔ حورین اپنی والدہ سے کہنے لگی، امی، زاویار بھائی سے شادی کیسے؟ وہ بھائی ہیں میرے۔ سمینہ بیگم بولی، بس بھائی تھا، جتنا بھائی کہنا تھا تم کہہ چکی ہو، اب سے نہیں کہنا، اور یہ فیصلہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ حورین بچوں کی طرح رونے لگی، بولی امی بہت مشکل ہے۔ سمینہ بیگم بولی، کیا تم چاہتی ہو کہ ہادی کسی اور عورت کی گود میں جائے، اور تم ساری زندگی کیا کرو گی؟ طلاق کا داغ ماتھے پر لیے بیٹھی رہو گی؟ زاویار تمہیں بہت خوش رکھے گا، بہت اچھا بچہ ہے، اور کل کو اگر زاویار کی شادی باہر ہوئی اور آنے والی لڑکی نے ہادی کو اپنانے سے انکار کر دیا، یا پھر اس پر ظلم کرنے لگی جیسا کہ سوتیلی مائیں کرتی ہیں۔ حورین نے جلدی سے ہادی کو اپنے سینے سے بھیج لیا، کہنے لگی میں ہادی کو کسی قیمت پر نہیں دے سکتی۔ سمینہ بیگم نے مسکرا کر حورین کو گلے سے لگایا، کہنے لگی تو اسی لیے تمہاری ممتا کو بھی سکون مل جائے گا، اور اس رشتے پر بھی پھر کوئی لفظ نہیں اٹھا پائے گا۔ ہادی تمہارا بیٹا بنے گا، سمجھی؟ وہ اس کے پاس نکاح کا جوڑا رکھ گئی، بیوٹیشین اس کے پاس چھوڑتے ہوئے کہنے لگی، جلدی سے تیار ہو جانا۔ حورین کے دل میں ڈھیروں خدشات تھے زاویار کو لے کر، مگر وہ پاگل اتنا نہیں جانتی تھی کہ وہ زاویار کی پہلی محبت ہے، جسے اس نے اپنے دل کے کونے میں دفن کیا ہوا تھا۔ زاویار کو عین نکاح کے وقت تک نہیں پتا تھا کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نکاح کے وقت گھونگھٹ میں حورین کو اس کے برابر بٹھا دیا گیا۔ زاویار کا دل جذبات سے خالی، آنکھیں پھیکی سی، بس وہ اپنے بچے کے لیے اور اپنے ماں باپ کی عزت کی وجہ سے شادی کے لیے راضی تھا۔ وہ کیا جانتا تھا کہ آج اس کی محبت اپنی منزل مقصود تک پہنچے گی۔ جب مولوی نے کہا، زاویار صاحب، کیا آپ کو حورین بنت شفقت علی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ زاویار نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بیٹھی اپنے ماں کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی، اور اس نے پھر اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی حورین کی جانب دیکھا جو گھونگھٹ میں تھی۔ صرف اس کے ہاتھ نظر آ رہے تھے جو مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ سوالیہ نظروں سے رخشندہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولا، ماما، حورین؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ حد تک دل کو تسلی سی ہوئی، کہنے لگا، قبول ہے۔ نکاح کا ایجاب و قبول ہوا۔ حورین کو اس کے کمرے میں بھیجا گیا۔ حورین، جس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ زاویار کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرے کو بھرپور انداز سے سجایا گیا تھا۔ رخشندہ بیگم چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا خوشی سے اپنی زندگی کا آغاز کرے، اور اس بات سے بھی واقف تھی کہ حورین ان کے بیٹے کی محبت ہے، تو اس لیے زاویار کے لیے مشکل نہیں ہوگا اسے اپنانا، قبول کرنا۔ کمرے میں مہدم سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ماحول خوشگوار سا تھا، مگر حورین کا دل دھڑک رہا تھا تیزی سے۔ اسے آج اپنی شادی کی رات یاد آ رہی تھی جو عمیر کے ساتھ گزری۔ سلوک عمیر نے جو اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ کہیں مرد ایسے ہی تو نہیں عورت کے قریب آتا، اس کے وجود کو چھلنی تو نہیں کر دیتا۔ اور سوچنے لگی، حورین نے تو ساری زندگی زاویار کو بھائی کہا تھا،
اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ اچانک وہ اس کا شوہر بن کر اس کے قریب آنے لگا۔ حورین دل میں اللہ کو یاد کرتی سوچنے لگی، میں نے یہ سب ہادی کے لیے کیا۔ وہ میرا بیٹا ہے جسے میں کسی قیمت پر خود سے دور نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹی کو کھو چکی ہوں مگر اب ہادی کو نہیں کھونا چاہتی۔ شاید اسی کی قیمت مجھے چکانی پڑے گی۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی جتنی کوشش کر رہی تھی، اس کی ساری ہمت تب جواب دے گئی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ آج اتنے عرصے کے بعد زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ سی تھی، جسے دیکھ کر باقی سب کو ایسا لگا جیسے ان کو سکون مل گیا، اور ان کا یہ فیصلہ ضرور زاویار کی زندگی کو پہلے کی طرح خوشیوں سے بھر دے گا۔ زاویار جیسے قدم قدم چلتا بیڈ کی طرف آ رہا تھا، حورین کا دل کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ زاویار کچھ بولتا، حورین جلدی سے بولی، زاویار بھائی، مگر وہ بھائی کے الفاظ کو اپنے لبوں کے نیچے ہی دبا گئی۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ نکاح کے بعد ان کا رشتہ بدل چکا ہے۔ وہ تیزی سے بولنے لگی، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے اور مجھے آپ کے ماتھے تھوپ دیا گیا۔ سچ پوچھے مجھے نہیں پتا تھا کہ یوں اچانک یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے ابھی چند گھنٹے پہلے پتا چلا کہ اگلے چند لمحوں میں آپ کی بیوی بن جاؤں گی۔ وہ بولے جا رہی تھی جب زاویار دبی سی مسکراہٹ مسکرایا، مگر وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولا، تو کیا تم نے انکار نہیں کیا؟ وہ جھٹ سے بولی، میں نے فوراً امی سے کہہ دیا تھا، میری بات کا یقین کریں آپ، مگر جب امی نے یہ کہا نا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ ہادی تم سے دور ہو جائے، تو میں بے بس ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں ہادی نے میری سونی گود کو ہرا کیا، مجھے میری بیٹی کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ ہادی کی موجودگی میں، اور وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی قیمت پر کسی کو نہیں دے سکتی۔ بات کرتے کرتے حورین کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ بولے، جب امی نے یہ کہا نا زاویار کہ کیا تم چاہتی ہو کہ کوئی آنے والی لڑکی اس کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرے اور تم سے بھی یہ حق چھین لیا جائے گا، تب میری روح جیسے تڑپ سی گئی۔ مجھے ایسا لگا، زاویار، میں نے گود نہیں لیا، میں نے اسے جنم دیا ہے، اور میرے بیٹے کو کوئی مجھ سے چھین لے گا۔ وہ اپنے دل کو ایک کھلی کتاب کی طرح زاویار کے آگے رکھ رہی تھی اور باقاعدہ روئے جا رہی تھی۔ بولی، ہادی میرا بیٹا ہے نا زاویار، میں اسے کسی کو نہیں دے سکتی، پلیز۔ زاویار نے آگے بڑھ کر حورین کو اپنے سینے میں بھینچ لیا اور برسوں سے اپنے دل میں دبائی ہوئی اس محبت کو آج اس کے سامنے عیاں کرنے کا سوچ چکا تھا، تاکہ وہ اس رشتے کو ایسے شروع نہ کرے کہ حورین کو لگے یہ رشتہ مجبوری میں بنا، بلکہ اسے یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ زاویار کی چاہت تھی، اس کی پسند تھی۔ وہ اسے کہنے لگا، پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ ہادی تمہارا ہی بیٹا ہے۔ زاویار اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے پہلا محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زاویار کے اس طرح چھونے پر حورین کے دل میں کئی سوال ابھرنے لگے کہ زاویار تو نور سے محبت کرتے تھے، اس کی جدائی میں انہوں نے خود کو کیا سے کیا کر دیا، مگر میرے ساتھ وہ کیسے ایسے نارمل ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ اور زاویار کا اس قدر پیار سے چھونا حورین کو اپنی ماں کا یہ فیصلہ شاید درست لگنے لگا تھا۔ حورین کے دل میں تو ڈر تھا، جو سلوک عمیر نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے دل میں ویسے ہی خدشات ابل رہے تھے کہ کہیں وہ پھر سے آج کی رات ان وحشتوں کی نظر نہ ہو جائے۔ مگر زاویار تو اسے پھولوں کی طرح ہاتھ لگا رہا تھا کہ کہیں اسے ذرا سا بھی درد نہ ہو۔ وہ حورین کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا؟ کوئی سوال ہے دل میں؟ بلا جھجک پوچھ سکتی ہو، اور تمہیں مجھ سے بات کرنے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے کہ میں بات کروں یا نہ کروں۔ تمہارے دل میں جو بھی بات آئے بنا سوچے سمجھے فوراً مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ اسے کندھوں سے پکڑے باتیں کرتا اپنے اعتماد میں لے رہا تھا۔ حورین کی آنکھوں سے پھر سے آنسو گرے، کہنے لگا، پھر سے رونے لگی، اب کیا کہا میں نے؟ زاویار تھوڑا سا بچگانہ انداز میں اسے بات کرنے لگا۔ حورین کہنے لگی، آپ تو نور آپی سے محبت کرتے تھے نا؟ محبت کے نام پر زاویار اسی بیڈ پر بٹھاتا، اس کے سامنے بیٹھا، حورین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ بڑی محبت سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے دل کو ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے آگے پیش کرنے لگا۔ کہنے لگا، حورین، شاید یہ راز میرے مرتے دم تک دل میں ہی دفن رہتا،
مگر شاید قسمت میں ہمارا ملنا لکھا تھا۔ وہ مزید متجسس ہوئی، بولی کیا مطلب؟ کہنے لگا محبت کا ذکر کیا ہے تو پھر محبت کے بارے میں تمہیں جاننا بھی چاہیے کہ زاویہ کی محبت کون ہے۔ جانتی ہو میرا نور سے رشتہ نہیں ہوا تھا، میری شادی کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی ابھی۔ میں تب سے تمہیں چاہتا ہوں، دل ہی دل میں تمہیں چاہتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ تمہارے قریب جاؤں، اپنی محبت کا اظہار کروں، مگر کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اور اوپر سے تمہارا دھڑلے سے مجھے زاویہ بھائی کہنا میری ساری انرجیز کو زیرو کر دیتا۔ اور پھر جس دن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ماما سے آج یہ بات کروں گا اور ڈائریکٹ تم سے بات کرنے کے بجائے پھوپھو سے تمہارا ہاتھ مانگ لیں گے، مگر اسی دن اتفاق دیکھو، نفیسہ بیگم گھر آئی ہوئی تھی اور میرا نور کے ساتھ ماما نے رشتہ طے کر دیا، اور مجھے تب بتایا جب وہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر چکی تھی۔ پھر تب بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ حورین کی آنکھوں میں حیرانی بڑھتی جا رہی تھی، وہ زاویہ کی باتوں میں کھونے لگی۔ اسے تو اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا کہ وہ ایسے انسان کے دل میں ملکہ بن کر راج کرے گی، مگر کیوں پھر اس نے زمانے کی ٹھوکریں کھائی۔ کہنے لگا میں نے پھر بھی ماما سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں حورین سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا، نور سے نہیں۔ مگر جانتی ہو نا ماما کی ضد کو، اور ماما کتنا نور کو پسند کرتی تھی۔ اور پھر جب انہوں نے مجھے اپنی ممتا کا واسطہ دیا، میں مجبور ہو کر خاموش ہو گیا، مگر نور کے ساتھ میں نے ایمانداری سے اپنے رشتے کا آغاز کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس معصوم کے کسی بھی حق کی حق تلفی کروں۔ اور دیکھو نا، اللہ نے کتنا مختصر ساتھ لکھا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ نور کے ساتھ دل کو صاف کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا کہ شاید قسمت میں یہی لکھا ہے۔ پھر تمہاری بھی شادی ہو گئی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی بھی ایکشن تمہاری زندگی پر اثر ڈالے، مگر عمیر جتنا گھٹیا انسان نکلے گا یہ سوچا نہیں تھا۔ اگر میں نے نور کے ساتھ اس کے حق کی کوئی بھی حق تلفی کی ہوتی تو میں آج خود کو بہت بڑا مجرم سمجھ رہا ہوتا، اور شاید ساری زندگی اس گلٹ سے باہر ہی نہ نکلتا۔ زاویہ کا دل شیشے کی طرح صاف تھا، جسے وہ پہلے ہی دن حورین کے آگے ایسے پیش کرا تھا کہ کوئی بھی بات ان دونوں کے درمیان چھپی نہ رہ جائے۔ زاویہ کی باتوں پر حورین کی آنکھوں سے پھر سے آنسو چلنے لگے۔ کہنے لگا اب کیا ہوا؟ بولی زندگی میں اتنی میں پاگل تھی، انجان تھی کہ اتنے اچھے انسان کی محبت کو محسوس ہی نہ کر پائی، آپ کے جذبات کو، آپ کی فیلنگز کو۔ اللہ نے میرا نصیب میرے ہی گھر میں اتنا اچھا لکھا تھا اور میں باہر کی ٹھوکریں کھا کر آ گئی۔ بولا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے حورین، تم آج بھی وہی حورین ہو معصوم، ہیرے کی قدر ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ بولی شاید آپ کی محبت سچی تھی، دیکھو اللہ نے کیسے کیسے راستے بنائے اور ہم دونوں ایک ہو گئے۔ مگر سچ پوچھیں زاویہ، نور کی موت کا مجھے بہت دکھ ہے، اور کبھی ہادی کے چہرے کی طرف دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ بولا شاید ہر کام میں اللہ کے مسئلے ہوتے ہیں، دیکھو نا، اللہ نے اگر اس سے جنم دینے والی ماں کو لیا تو تمہارے روپ میں اسے محبت کرنے والی شفقت بھری ماں کا سایہ بھی نصیب کیا، اور جس قدر ہادی تمہارے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے، مجھے اب اپنے بیٹے کو لے کر کسی قسم کی کوئی فکر نہیں۔ پھر زاویہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 کنگن نکالے، اس کے ہاتھوں کو تھامتے پہناتے ہوئے کہنے لگا میں نہیں جانتا تھا کہ ماما میرا نکاح کس سے کروا رہی ہیں، اور یہ بھی ماما نے ہی اپنے کنگن دیے ہیں جو انہوں نے مجھے نور کے وقت بھی دیے تھے، مگر میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ وہ ہوگا جو میں اپنی پسند کا تمہارے لیے خریدوں گا۔ وہ محبت کے ساتھ حورین کو اپنے سینے میں بھیجتا، آج بہت عرصے کے بعد جیسے کسی سکون کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ بچوں کی طرح حورین کے سینے سے چمٹا ہوا کہنے لگا حورین وعدہ کرو، کبھی مجھے چھوڑو گی نہیں۔ حورین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہنے لگی زاویہ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ آپ کے دل کی کیفیت سن کر مجھے اپنا آپ خوش نصیب لگنے لگا، ورنہ جانتے ہو میر کے ٹھکرانے پر اور جو 1 سال میں نے اس کے ساتھ اذیت میں گزارا ہے، اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں ساری زندگی امی کی طرح یوں ہی ایک بوجھ بن کر آپ کی دہلیز پر پڑی رہوں گی۔ کہنے لگا خبردار۔ وہ اٹھ کر باتیں کرتا کرتا اس کی تمام جیولری اتار کر ایک سائڈ پہ رکھ چکا تھا
اس کے گھنے آبشار سے بال کھولتے ہوئے آگے کی طرف کرتے کہنے لگا، اس بیتے ہوئے پلوں کا ایک لمحے کے لیے بھی ذکر مت کرنا۔ تم صرف میری ہو۔ تمہارے دامن میں اتنی خوشیاں بھر دوں گا جنہیں سمیٹنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، اور غموں کو یاد کرنے کا تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ اس کی کمر پر لگی ہوئی زپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زپ کھولتے، اس کی گردن پر لب رکھتا، حورین کو سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ حورین جو اتنی محبت بھرے لمس کو پہلی بار اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، ورنہ جو شادی اس کی عمیر کے ساتھ ہوئی تھی وہ تو ایسے تھا جیسے ہر روز کوئی اس کا ریپ کر رہا ہو۔ محبت میں سکون اسے محسوس ہی نہیں ہوا تھا، مگر آج زاویہ نے پہلی بار اس کے وجود کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکا دیا۔ وہ بھی تڑپ کر اس کی باہوں میں مدہوش ہوتی، زاویہ کے کان میں مدھم سی سرگوشی کرتے کہنے لگی، زاویہ، آپ نے میری زندگی کو، میری زندگی کے ہر اداس کونے کو خوشیوں سے بھر دیا۔ میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں چکا سکتی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا کہنے لگا، محبت کو پا لینے کی خوشی بھی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ زاویہ اسے اپنے مزید قریب کرتا اس کے وجود میں سماتے ہوئے اس کا حق ادا کر رہا تھا۔ نکاح کی اگلی صبح، آج بہت عرصے کے بعد، زاویہ اچھے سے تیار ہو کر کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور خوشی سب کے دلوں کو سکون دے رہی تھی۔ نیچے آیا، ہادی 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اب تو وہ فرش پر کرالنگ بھی کرتا تھا۔ سمینہ بیگم کی گود میں جیسے ہی اس نے حورین کو آتے دیکھا تو وہ ہاتھ مارتے ہوئے ماں ماں کرنے لگا۔ اس طرح کرنے پر سب لوگ کھلکھلا کر ہنسے۔ زاویہ اس کے پاس آیا، اس کے گالوں پر پیار کرتے کہنے لگا، ارے او بدماش، تمہیں اپنی ماما کے سامنے بابا دکھائی نہیں دیتے۔ وہ ہادی کو گود میں لیے اوپر اچھالتے ہوئے اس سے محبت کر رہا تھا۔ جب حورین آگے بڑھی کہنے لگی، زاویہ اب مجھے بھی دے دیجئے، کتنی دیر ہوگی میں نے اسے نہیں اٹھایا، ورنہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اتنے گھنٹے میں اسے دور ہوں۔ رخشندہ بیگم اور افتخار صاحب زاویہ کو گلے لگاتے کہنے لگے، بیٹا، زندگی میں بہت سے حادثات انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور تب انسان کو لگتا ہے کہ وہ مزید جی نہیں پائے گا، مگر جب وہ اسے قدرت کا فیصلہ سمجھ کر زندگی کو جینے کے لیے قدم بڑھاتا ہے نا، تو خوشیاں اس کا استقبال کر رہی ہوتی، اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے غموں کو بھولتا اپنی زندگی میں خوشیاں تلاش کرنے لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ غموں کو بھولتا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اور حورین تمہاری زندگی کی ہر کمی کو، ہر ادھورے پن کو مکمل کر دے گی۔ رخشندہ بیگم اس سے پیار کرتے کہنے لگی، تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو زاویہ بیٹا، بس اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں کی چمک کو کبھی مت کھونے دینا۔ تمہارا ہنستا چہرہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سمینہ بیگم کی بیٹی کا گھر بس گیا تھا، اور وہ بھی زاویہ جیسا ہونہار لڑکا حورین کو ملا۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آج انہیں اپنی ہر مصیبت، ہر کاٹی ہوئی مشکل بھول چکی تھی۔ حورین کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ گھر جس میں عرصے سے خوشیاں جیسے روٹ گئی تھی، آج اتنے عرصے کے بعد سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ اور ہادی، وہ تو حورین کے ساتھ کھیلتا ہوا مست ہو رہا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔